جز ز فتان دو چشمت ز کہ مفتون باشیم، جز ز فتان دو چشمت ز کہ مفتون باشیم، جز ز زنجیر دو زلفت ز کہ مجنون باشیم، کہ تیری دو آنکھوں میں جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سحر کو چھوڑ کر ہم کس کے سحر کے اسیر بنیں، یعنی ہم تیری آنکھوں کو چھوڑ کر خود پر اب کس سے جادو کروائیں۔ فتان کا مطلب ہے کہ جو ایک محبوبانہ ادا، جس کا مطلب ہے جادوگر، جادو کرنے والی آنکھ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کہ فتنہ پیدا کرتی یعنی آزمائش پیدا کرتی ہے، آرام چھین لیتی ہے، دل لے جاتی ہے، اپنے آپ میں نہیں رہنے دیتی چشم محبوب، تو اس جہت سے اسے چشم فتاں کہتے ہیں۔ تو اس میں مولانا نے پھر جیسے ایک اپنا تصرف دکھایا ہے، مولانا زبان کے قاعدوں کی پابندی نہیں کرتے اور پابندی نہ کرنے سے ہی بڑے بڑے نادر مضامین پیدا کرتے ہیں، مطلب اناڑی پن نہیں ہے یہ۔ تو زبان اپنی گرامر میں، اپنے مطلب مرکبات میں یہ بہرحال کچھ محدودیت پیدا کر لیتی ہے کہ آپ ایک شے سے چند مخصوص اوصاف ہی منسوب کر سکتے ہیں، آپ ایک ہی شے کے دکھائی دینے کے چند ہی اسالیب کو استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ پتے کو ہرا یا زرد دیکھنے کے علاوہ اسے دیکھنے کا کوئی نیا رنگ اس میں سے نہیں ابھار سکتے، تو بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں زبان سے، یعنی زبان کے نحویات سے، قواعد سے، کہ بعض معانی جو ہیں وہ ادا نہیں ہو پاتے۔ نہ صرف یہ کہ معانی، بلکہ معانی سے زیادہ بعض بہت بڑی کیفیات، احوال وغیرہ زبان کی تنگ دامنی کی وجہ سے جیسے سکڑے ہوئے سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو مولانا اور حافظ یہ دو شاعر ایسے ہیں کہ یہ اپنے اظہار کے لیے ذریعہ اظہار کے قوانین کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے، اور جب بھی زبان میں کوئی نیا عنصر داخل کرتے ہیں یا پرانے قاعدے کو توڑتے ہیں تو یہ صرف ایک تخریبی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے میں زبان کی تنگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا اس معاملے کی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک نمونہ یہ مصرع ہے کہ جز فتان دو چشمت ز کہ مفتون باشیم۔ اب چشم فتاں ہوتا ہے، یعنی فتاں آنکھ کی صفت ہے، یہاں وہ اس کو باقاعدہ کوئی وجود بنا رہے ہیں، اسم کی حیثیت دے رہے ہیں۔ یہ اسم صفت ہے، لیکن یہ کہ اس کو وہ اسم جیسے اسم ذاتی بنا رہے ہیں، اسم معرفہ بنا رہے ہیں، تو یہ بڑا مطلب توڑ پھوڑ ہی ہے نا، کہ آپ موصوف کو دوسری جگہ لے جائیں، صفت کو موصوف بنا دیں یا صفت کو غالب کر دیں موصوف پر، اور اس کا مرکب ایسا بنائیں کہ جس طرح کی اضافت لگانا یا ترکیب بنانا اس زبان کے قاعدے کے مطابق ٹھیک نہ ہو۔ تو اب یہ تو ہو سکتا ہے دو چشمے فتانت، لیکن یہ کہ فتان دو چشمت اور جز فتان دو چشمت، اس میں اور تاکید و تحدید آ گئی
کہ یہاں فتح بہت بڑا ہے اور دو آنکھیں جو ہیں وہ اس کے جیسے دو گھوڑے ہیں، یا اس کے دو عملیات ہیں، یا اس کے دو طلسم اور جادو ہیں۔ تو دونوں کی جگہ بالکل بدل دی، اور دیکھیں کتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہ جو محبوب کی آنکھوں سے جو جادو ہوتا ہے، یہ جادو محبوب کی آنکھوں کو کہیں اور سے ودیت ہوا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس پہلو سے اگر دیکھیں نا تو محبوب شجرہ جمال جو ہے وہ محبوب یا وہ جو جس کی چشم جادوگر ہے وہاں پہ تمام نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس پہلو سے اگر آپ دیکھ لیں کہ جادو ہمیشہ سے ہے، موجود ہے عاشقوں پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور ان کے جادو کے ذرائع یعنی محبوب اور اس کی آنکھیں یہ دونوں بدلتے رہتے ہیں، وہ مقدم ہے، یہ بعد میں۔ اب اس میں دیکھا نا کہ یہ ایک جیسے بہت سبلائم پیشن بھی بن گیا کہ محبوب کی آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے خود تک پہنچا کر وہاں مجھے ٹھہرا نہیں لیتی، بلکہ وہ ان کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے جو مجھے کھینچتا لے جاتا ہے اس طرف جس طرف کا میرے عشق کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب سب بہت خوبصورت ہے یہ کہ تیری دو آنکھوں کے جادوگر کے علاوہ میں کس جادوگر کے پاس جاؤں بے خود ہونے کے لیے، عاشق بننے کے لیے، اپنے آپ سے نکلنے کے لیے۔ اور جز سے زنجیر دو زلفت ذکر مجنوں باشم۔ مفتون کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ، جو جس کا نظام جیسے دیوانگی کا ہو گیا ہو، ایسا دیوانہ جسے خود پہ اختیار نہ ہو وہ مفتون ہے، اور ایسا دیوانہ جسے خود پر اختیار ہو وہ مجنون ہے۔ یہ فرق مطلب ذہن میں رہنا چاہیے۔ مفتون اور مجنون اپنی کیفیت میں ایک جیسے ہیں، لیکن معنویت میں اور مراتب میں الگ الگ ہیں۔ تو مفتون وہ جس کو محبوب نے اس کی جگہ پر ہی سحر زدہ کر دیا، اور مجنون وہ جسے محبوب نے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جسے محبوب اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ محبوب کی کشش پر ہاں کہتے ہوئے کشش اور کھینچنے کی رفتار سے زیادہ تیز ہو کر دوڑ رہا ہے محبوب کی طرف، یہ مجنون ہے۔ تو گویا عشق دیوانگی ہے۔ دیوانگی کی ایک جہت جو ہے وہ مجھے ساکن کر دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے، بے دست و پا کر دیتی ہے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ وہ میری کاہلی کو دور کر دیتی ہے، وہ مجھے جو ہے وہ دوڑائے رکھتی ہے۔ اور کیونکہ وہ مجھے کھینچ رہی ہے لامتناہی وسعتوں کے ساتھ، تو اس سے سازگاری پیدا کرنا وہ گویا میرے اختیار میں دیا گیا ہے، اور میں اس اختیار کو اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ کشش کی رفتار سے زیادہ کر کے اپنی رفتار کو اس کی طرف جو ہے وہ جاری رکھتا ہوں۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ تو مفتون معذور ہے، مجنون مختار ہے۔ تو جز زنجیر دو زلفت ذکر مجنوں باشم، اور مجنوں کو قابو کرنے کے لیے زنجیریں بھی ڈالی جاتی ہیں، یہ ابھی ہم دیکھیں گے
کہ تیری آنکھوں کے سوا کہاں جا کے خود پہ جادو کرواؤں، اور تیری دو زلفوں کی زنجیر کو چھوڑ کر کس کا جنوں اختیار کروں، کس کے لیے دیوانہ بنوں۔ تو یعنی تیری زلفیں زنجیر کی طرح ہیں، یہ زنجیر ایسی ہے کہ یہ میرے جنوں کو مطلب بہت میرے جنوں کی تربیت کرتی ہے۔ یہ زنجیر ایسی ہے جس میں آ جانے والا وہ اس کا گرفتار نہیں کہلاتا، بلکہ اسے حقیقی آزادی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ تیرا اسیر بن جائے۔ تو حقیقی ہوش اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ تیری آنکھوں سے دیوانہ ہو جائے، اور حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ تیری زلفوں کا زنجیری بن جائے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زلف اور جنوں میں ایک رعایت پرانی ہے شاعری میں۔ جس طرح زلف بکھری بکھری رہتی ہے، ہوا میں اڑتی رہتی ہے، اس میں کوئی مطلب کھلی ہوئی حالت میں اس کا وصف ہوتا ہے پریشانی، زلف پریشاں یعنی بکھری ہوئی زلف۔ تو جنوں بھی پریشانی ہے، پریشانی فارسی کے معنی میں، کہ جنوں بھی گویا بکھراؤ ہے، اپنے حدود کو، خودی کے حدود کو توڑ کر پھر نئے حدود کی تلاش یا انتظار میں جو وقفہ آتا ہے، اس وقفے میں یہ پریشانی جیسے جنوں کہلاتی ہے۔ یعنی میں نے خود کو چھوڑ دیا، اب مجھے خود یا بے خود بننے کے لیے نئی کنڈیشنز کا انتظار ہے۔ تو یہ مجنوں ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے دیکھیں کس طرح انہوں نے اس کو وہ کیا ہے کہ تیری زلف اگر زنجیر کرے گی تو میں خودی سے بے خودی اور بے خودی سے خودی تک کا جو ایک تکرار کے ساتھ دوہرا کر کیا جانے والا ایک اندیکھا اور بالکل ماورائے نگاہ جو ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کر لوں گا۔ تو یہ میں اور کہاں سے کروں؟ تو کہاں جا کے دیوانہ بنوں، کہاں جا کے جنوں کی تربیت حاصل کروں سوائے تیرے؟ جز ازاں روح چو ماہت کہ مہش جویان است، جز ازاں روح چو ماہت کہ مہش جویان است، دیگر از بہر کے سرگشتہ چو گردوں باشم۔ مطلب عجیب کہ تیرے چاند ایسے چہرے کے سوا، تیرا چاند ایسا چہرہ جسے آسمان کا چاند ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو اسے چھوڑ کر جو ہے میں مطلب جسے چاند ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہ پہلا مصرع ہو گیا، اور دیگر از بہرے کے سرگشتہ چو گردوں باشم، کہ تیرے ایسے چہرے کو جو چاند کی طرح ہے، لیکن چاند یعنی کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ خود تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیرے چہرے سے تشبیہ دلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب بتا کہ پھر میں کس کے لیے سرگشتہ رہوں گردوں کی طرح؟ ابھی اس کو ترجمہ نہیں کیا کہ تیرے چہرے کو چاند، آسمان کا چاند ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو اب تو ہی بتا کہ اور کون سا ایسا چہرہ ہے تیرے علاوہ کہ جس کے لیے میں خود کو گردوں کی طرح سرگشتہ رکھوں، یعنی چکر میں رکھوں۔
یہ اتنی بڑی مثال ہے، یہ اتنی بڑی تشبیہ ہے، اور عاشق اور اس کے محبوب کے درمیان عاشق کی طرف سے بتائی جانے والی ڈیپینڈنس کی یہ ایک ایسی سطح ہے جو میرے دانش میں حافظ کے علاوہ کہیں اور نہیں دکھائی دیتی، یہ سطح کہیں اور نہیں دکھائی دیتی۔ جیسے اب غالب کہتے ہیں کہ موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا۔ دوسرا اور بھی ہیں تو، لیکن یہ کہ یہ معمولی شعر ہیں اس کے مقابلے میں، یا یہ جیسے عشق اور جمال کا بازاری پن ہے، تو اس میں حافظ نے یا تو کہا ہے یا پھر مولانا باقاعدہ اسے اپنا ایک مضمون بنا کر مسلسل انداز سے جس طرح بیان کرنے پر قادر ہیں، اس کی کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ حافظ کا ایک شعر ہے، اور بھی ہیں، لیکن مثال طور پہ ایک شعر کہ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا، کہ جب میری آنکھوں کا سرما ہی تیری چوکھٹ کی مٹی ہے تو میں بھلا تو ہی بتا، تو کہہ رہا ہے چلا جا تو میں کہاں جاؤں، یعنی میری آنکھیں تو اس چوکھٹ کے علاوہ کچھ دیکھتی ہی نہیں ہیں، تو میرے لیے یہاں وہاں کہاں اس سب کی کوئی تفریق ہی نہیں رہ گئی ہے، میں ایسا یکسو ہوں تیری طرف۔ تو وہ ایک یہ شعر اور یہ پوری جیسے اس غزل کا اکثر حصہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کیا عظمت ہے کہ میں کیوں آسمان کی طرح جو ہے وہ کسی اور کے لیے آسمان کی طرح چکراتا پھروں، یعنی ایک لفظی مطلب یہ گردوں بمعنی آسمان، اور کیونکہ چاند کی رعایت سے آسمان کا مفہوم لینا گردوں سے جیسے ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح گردوں کو یعنی آسمان کو گردوں یعنی گھومنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جیسے پرانی حیات میں یہ ایک مسلمہ تھا، ایک تصور تھا کہ آسمان گردش کرتے ہیں، رات دن گردش میں ہیں 7 آسمان، تو اس لیے گردش کرنے کی وجہ سے انہیں گردوں کہا جاتا تھا، کبھی صرف گردوں، کبھی فلکے گردوں وغیرہ اس طرح کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے گردوں کا لفظ اپنے اصلی مفہوم سے بلند ہو کر آسمان کا نام بن گیا۔ تو اس پہلو سے دیکھیں کہ وہ آسمان کا چاند تو تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یعنی تیری تلاش میں چکرا رہا ہے آسمان کے ساتھ، تو اب میں بھلا اب کس کا طواف کروں، کس کے لیے چکراؤں، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی جس کے لیے میں خود کو آسمان کی طرح سرگشتہ رکھوں۔ اس میں جیسی عظمت عشق ہے وہ سوچنا بھی بڑے بڑے شاعروں کے لیے محال ہے، اور کیونکہ وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس پہلو سے کہ اس کا طواف کیا جا رہا ہے، تو اب اس کا طواف کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا عاشق اور آدمی چاہیے، تو انہوں نے گویا یہ توازن پیدا کیا ہے کہ محبوب بھی لا شریک، عاشق بھی لا شریک۔ محبوب کو آسمان ڈھونڈتا پھر رہا ہے، نہیں مل رہا، عاشق آسمان کی طرح پھر کیوں بنے جس کو وہ مل ہی نہیں رہا، مطلب یہ ایک پہلو ہے اس میں۔ اور اب تھوڑا جیسے مطلب کو عام فہم بناتے جا رہے ہیں کہ گل فشان رخ تو خرمن گل می بخشد،
گل فشان رخ تو خرمن گل می بخشد، ما چه موقوف بہار و گل گلگون باشم. یعنی بہار ایسا استعارہ ہے، ایسی علامت ہے کہ جس کا ذکر نشاط کے ساتھ کیا جاتا ہے، تعظیم کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ضرورت مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے اس کو بالکل تحقیر کی نظر کر دیا کہ جب تیرے چہرے کا گلزار، جب کہ تیرا چہرہ گل پاشی کرتا ہے، اور تیرے چہرے کی گل پاشی کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ایک پھول نہیں دیتا دیکھنے والے کو، بلکہ پھولوں کا پورا چمن انہیں بخش دیتا ہے. یعنی اس کو دیکھنے والا گویا پھولوں کا خرمن حاصل کر لیتا ہے، یعنی لا تعداد پھول حاصل ہوتے ہیں تجھے ایک نظر دیکھنے والے کو. تو بھلا جب عام لوگوں کو بھی یہ سب نصیب ہوتا ہے تجھے دیکھنے سے، تو میں تو بہرحال عام آدمی نہیں ہوں نا. میں نے تجھے دیکھا اور پھر دیکھنے کا عمل ایک لمحے کے لیے معطل نہیں کیا. تو اس مسلسل دید کی صلاحیت و طاقت جو میں نے تجھ سے اخذ کی ہے، تو میں اب بھلا کہاں جا کے بہار دیکھوں؟ میں بہار پر ڈیپینڈ کیوں کروں؟ میں بہار کا محتاج اور پھولوں کو جمع کرنے کا شوقین کیوں بنوں؟ ان پھولوں کی کیا حیثیت ہے تیرے چہرے سے حاصل ہونے والے پھولوں کے مقابلے میں، جنہیں بہار سنوارتی ہے، جنہیں بہار شگفتہ اور رنگین کرتی ہے؟ وہ سب تیرے چہرے گل فشاں سے برسنے والے پھولوں کے آگے مرجھائے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس طرف رخ کروں؟ یعنی جمال عاشق کو معہد بناتا ہے. اگر عاشق ایک کا نہیں ہے تو وہ جمال شناس نہیں ہے. اب شعر دیکھیے گا. ہم چو موسیٰ ز درخت تو حریف نوریم، ہم چو موسیٰ ز درخت تو حریف نوریم، ما چرا عاشق برگو زر قارون باشم، ما چرا عاشق برگو زر قارون باشم. اب ذرا موازنہ کیجئے، بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے دو اضداد پیدا کیے گئے ہیں. یعنی ایک صاحب ہیں، اگر وہ یہ کہنا چاہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، کیونکہ اب کیونکہ کا جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت بلند نہ ہو، کہ قارون کا خزانہ بھی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا طالب نہیں بنوں گا، اس کی کشش محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا یہ کیونکہ میں ایک ایسے محبوب کا عاشق ہوں جس کے آگے یہ خزانہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے عشق نے وہ باطنی دولت نصیب فرمائی ہے جس کے آگے قارون کا مفلس ہے. تو اس طرح کیونکہ کہ اس طرح کے جواب ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے جو دیا ہے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہے، غیر متوقع ہے. وہ دیکھیے کیا ہے کہ میں اب اس کو ہم ترتیب بدل کے پڑھ رہے ہیں، یعنی دوسرے مصرعے کو پہلا بنا کے، کہ میرے آگے قارون کا پورا خزانہ، پوری دولت جو ہے وہ دھرا ہوا ہے اور بالکل میری رسائی میں ہے، لیکن یہ کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے عاشق بنو تو میں تم تک آ جاؤں گا، میں تمہیں مل جاؤں گا، صرف ایک شرط پوری کر دو کہ میرے عاشق بن جاؤ.
تو اب بتاؤ یہ قارون کی طرح اس کے خزانہ بھی کتنا مطلب پست ہے، کتنا گھٹیا ہے کہ اتنی معمولی سی چیز پر مجھے عاشق بنوا رہا ہے، یعنی اس کو اپنی اوقات ہی نہیں معلوم۔ یہ گویا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے میری محتاجی وغیرہ کو، غریبی وغیرہ کو دور کرنا چاہ رہا ہے، یعنی دور کرنے کے لیے مجھے یہ لالچ دے رہا ہے کہ تم بھی قارون کی طرح سب سے امیر ہو جاؤ گے بشرطے کہ مجھے اپنا محبوب بنا لو۔ تو اب اکثریت تو محبوب بنا ہی لیتی ہے نا، محبوب کیا وہ تو بندہ بن جاتے ہیں لوگ اس کے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں بتائیے اس کو اتنا نہیں معلوم کہ عشق کیا ہوتا ہے، اور اس بدصورتی کے انبار کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حسن کیا ہوتا ہے جس پہ عاشق ہوا جاتا ہے۔ تو اب اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کی طرح درخت طور کو دیکھنے والے ہیں، ہم موسیٰ کی طرح تجلی الہی پر نظریں گاڑنے والے ہیں، اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خود فراموشی کے ساتھ، ہر قیمت دے کر۔ تو موسیٰ کی آنکھ رکھنے والا، موسیٰ ایسا محبوب رکھنے والا، وہ قارون کی دولت پہ فدا ہوگا؟ مطلب یہ اچھا، یہ طنز کی بھی اگر صورت ہے تو انتہا درجے کا طنز ہے۔ کسی طنز میں شاید اتنے معانی کی بلندیاں نہ دکھائی جا سکیں۔ طنز تو بس کر کے فارغ ہو گئے نا، مطلب اس کو تھپڑ مارا فارغ ہو گئے۔ یہ ایک پورا اصول بنا دیا ہے، اس میں آپ کو یہ سمجھا دیا کہ عشق کہتے کسے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں، عاشق کیوں محبوب پر کسی پر عاشق ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جو بھی عاشق اور محبوب کے بیچ میں دنیا ہوتی ہے، عاشق کو دنیا کی طرف لپکنے والی اپنی خودی، اپنی خواہش، اپنے دماغ سب سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اس شعر میں جیسے ہم سب کو دکھا دیا کہ ہم موسیٰ کی طرح تیرے شجر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، حریف نوریم، تیری تجلی کے انتظار میں آنکھیں گاڑے درخت طور کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم پہ عاشق ہو جاؤ، یعنی قارون کے عاشق ہو جاؤ، قارون کے خزانے کے طالب بن جاؤ۔ تو اس میں اب تقابل بھی کر کے دیکھ لیں تو ہر آدمی جیسے جان جائے گا کہاں تجلی اللہ کی اور اس کی جگمگاہٹ، اور کہاں ان سونے چاندی کی ٹھیکریوں کی جیسے جھلملاہٹ، ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہاں روشنی کا آسمانی کارخانہ، اور کہاں زمین میں سے نکلی ہوئی کچھ دھاتوں کی کچی پکی سی چمک۔ تو ایک ذوق پیدا ہو جائے گا اگر اس طرح ہم دیکھیں۔ ہر زماں عشق دراید کے حریفاں چونید، ہر زماں عشق دراید کے حریفاں چونید، ماز چون گفتن او والہو بے چون باشیم۔ اس شعر کا کوئی ماضی نہیں ہے، اس شعر کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مطلب یہ شعر نہ نقل کیا جا سکتا ہے اور نہ پرانی کوئی بنیاد اتنی مضبوط ہے شاعری میں جس پر رکھ کر اتنا بڑا اسٹرکچر بنایا جا سکے۔ تو مولانا کی شعری عظمت کے
اکثر اسباب ان کے خود پیدا کردہ ہیں، وہ فراہم کیے گئے قوانین عظمت کی پابندی نہیں کرتے. ان کا عظمت اپنا ہی ایک کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق رکھتی ہے. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کسی شاعر میں بھی معانی، احوال، کیفیات، جذبے اور مضامین کی اتنی ندرت، ایسی اوریجنیلٹی نہیں پائی جاتی جتنی مولانا کے یہاں ہر صفحے پہ بکھری ہوئی ہے. تو یعنی جو معنی آفرینی اور ندرت مضامین لوگوں سے 2-4 مرتبہ اگر 2-4 شعر ہو جائیں ایسے تو وہ قابل فخر ہیں. مولانا کا ناقابل انتخاب شعر بھی ندرت مضمون یا کوئی انوکھا پن معنی میں رکھتا ہوگا اور کیفیت میں. یہ دیکھیں، یہ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ہر زماں عشق در آید کہ حریفاں چونید، ہر لمحہ یعنی ہر لمحے بعد، یعنی مسلسل. یہاں ہر زماں کا مطلب ہے ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر لمحہ، کہ عشق ہر لمحہ آتا ہے میرے پاس، در آید یعنی ہماری طرف آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دوستو کیسے ہو. حریف اس دوست کو کہتے ہیں جو دوستی کا ظرف اور سہار بھی رکھتا ہے، اسے حریف کہتے ہیں. تو کہ عشق آتا ہے کہ اے مجھے میرے حامل بننا کوالیفائی کرنے والے دوستو کیسے ہو. یعنی مزاج پرسی کے لیے، احوال پرسی کے لیے آتا ہے، ہر وقت گویا پوچھتا ہی رہتا ہے کیسے ہو. یہ ایک بڑا تھیم ہے کہ عشق یعنی میری خودی اور بے خودی دونوں کو ان کے نقائص سے نکال کر ایک نئی اصل پہ استوار کر کے تکمیل اور حقیقت تک پہنچانے والی قوت، وہ ہمہ وقت نگران رہتی ہے اس انداز سے کہ کیسے ہو، دیکھو کیسے ہو. یعنی اس وقت تم کس حال میں ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے ہی لمحے کے حال کو تم طول دیے جا رہے ہو. ہر لمحہ تمہیں ایک نئے حال عشق میں رہنا ہے، کسی بھی کیفیت اور حال کی تکرار کے بغیر. وہ اس طرح ممتحن کی طرح پوچھتا ہے. تو اور عشق عاشق کی ملکیت نہیں ہوتا، عشق محبوب کا انعام ہوتا ہے. یعنی عشق پر تصرف محبوب کا ہوتا ہے، عاشق کا نہیں. تو اس معنی میں کہہ رہے ہیں عشق یعنی محبوب کا قاصد گویا. وہ ہم سے پوچھتا رہتا ہے کیسے ہو دوستو کیسے ہو. یعنی کہ ابھی تک تو تم نے کوالیفائی مجھے کر لیا ہے عاشق بننا، لیکن میں اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کہ کہیں تم یہ استحقاق گنوا تو نہیں رہے. تو ماز چن گفتن او وا لہو بے چن باشم. تو وہ چوں کہتا ہے کیسے ہو، تو ہم اس کے پوچھنے سے اپنے آپ سے بے حال ہو جاتے ہیں. ہم اس کے پوچھنے سے ایک بے خودی کو تعمیر کرنے والی والہانہ حالت میں چلے جاتے ہیں، اور ہم کیسے ہو کے مخاطب بننے کی پوزیشن سے بلند ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے بارے میں یہی نہیں کہا جا سکتا، خود ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیسے ہیں. آپ سمجھیں نا یہ کتنا نازک، کتنا نادر، کتنا پرشکوہ حال ہے اور جذب ہے. اور دوسرے اس میں رعایت ایک اور ہے، بے چوں اللہ کی ذات کو کہتے ہیں، بے مثل کے معنی میں.
تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا عاشق چون کی قید سے نکلتا رہتا ہے، یعنی بے چونی سے متصف ہوتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی اضافیت کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے اس میں۔ اب یہ کیوں غزل پوری کرنی، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، 2-4 شعر ہیں۔ مولانا غزل بہت لمبی کہتے ہیں زیادہ تر۔ ما چو زائید و پرورد آں دریائیم، ما چو زائید و پرورد آں دریائیم، صاف و تابند و خوش چون در مکنوں باشیم، کہ ہم اس دریا میں پیدا ہونے والے اور اسی دریا سے پرورش پانے والے، اسی دریا کے پالے ہوئے ہیں۔ ہاں، ماچو زائید و پرورد آں دریائم۔ اب اس میں ایک حسن اور ہے جو شاعری کے قاعدوں میں نہیں لکھا ہوا، یعنی محاسن کلام کی فہرست میں یہ وصف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آں دریائم، اب آں کا اشارہ کس طرف ہے؟ کہ ہم اس دریا کے پالے ہوئے ہیں۔ اب اس دریا، آں دریا جو ہے یہاں پر اشارے کے طور پر بھی ہے اور یہاں مبالغے کے لیے بھی ہے، یعنی آں دریا ہے، وہ دریا، اور ایک ہے کہ وہ دریا، دونوں معنی میں ہے یہ یہاں پہ، کہ ہم ایسے دریا کے پروردہ ہیں، اور یہ کہ ہم اس، تیری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس دریا کے پروردہ ہیں۔ تو اور وہ مطلب اشارہ اگر اسے بنائیں تو بہت زیادہ بلیغ ہو جاتا ہے، بہت پرلطف ہو جاتا ہے کہ ہم اس دریا کے پروردہ اور زائیدہ ہیں۔ اسی لیے تو دیکھو کہ ہم صاف، شفاف، کرسٹل کلیئر، چمکتے ہوئے اور بالکل کھلے ہوئے رہتے ہیں، چھپے ہوئے موتی کی طرح۔ ہم اس دریا کے سب سے بڑے صدف کے سب سے نادر موتی ہیں۔ اب اس کو بھی ذرا سا محسوس کرے، کچھ تصور میں لائے تو کسی چیز کی انفرادیت اور اس کی یکتائی اور اس کی عظمت، اس کی وقت وغیرہ کا اس سے بڑھ کے کیا بیان ہو سکتا ہے؟ تو ماز نور رخ خورشید چو اجرا داریم، اجرا داشتن بڑا زبردست ہے، بہت پر لطف ہے۔ ماز نور رخ خورشید چو اجرا داریم، ہم چو مہ تیز رو چابک و موزوں باشیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ لفظ زیادہ اثر کر رہے ہیں یا ان کے مفاہیم ہم پہ زیادہ اثر کر رہے ہیں، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز ہے جو ہمیں کھینچے لے جا رہی ہے۔ مطلب مولانا کے کلام میں یہ بات عجیب سی ہے کہ ماز نور رخ خورشید چو اجرا داریم، اجرا داریم مطلب جاری ہونا، کہ ہم سورج کے چہرے کی روشنی سے چھلکے ہیں، جاری ہوئے ہیں۔ ہمارا اوریجن چہرے خورشید جہاں تاب ہے، تو جس طرح کرنیں اس سے جاری ہوتی ہیں، شعاعیں، ہم بھی اسی سے جاری ہوئے ہیں، اسی کے نور سے جاری ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم اسی حیثیت سے، اپنی اسی حیثیت سے چاند کی طرح تیز رفتار، چست
اور ڈھلا ڈھلایا یعنی متناسب اور موزوں وجود رکھتے ہیں. ہم ہمہ وقت چلتے رہتے ہیں تیزی کے ساتھ، ہم ہمہ وقت بیدار رہتے ہیں چستی کے ساتھ، اور ہم اس ہمہ وقت بیدار اور چلتے رہنے کے باوجود بہت کمپوزڈ رہتے ہیں، بہت جیسے سورج کی روشنی سے ڈھلے ڈھلائے رہتے ہیں. ہماری تیز رفتاری یا ہمارا جو وہ ہے چستی وغیرہ، ہمارا ہر وقت عمل میں رہنا ہماری ترکیب کو پر اثر انداز نہیں ہوتا. ہم اسی طرح ڈھلے ڈھلائے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی کام نہیں، یہ ٹکے ہوئے ہیں آسمان پر. تو کمال ہے. اب یہ مہ جو ہے کہ وہ اس میں یہ اشارہ ہے نا کہ چاند سورج سے روشن ہے، تو اس میں یہی، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چاند ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چاند کو دیکھو جو ہم سے چھوٹی چیز ہے. یعنی ہمیں اگر سمجھنا چاہتے ہو چاند کو دیکھو کہ کیسا ڈھلا ڈھلایا اور چلتا رہنے والا عاشق ہے، اور سورج سے روشن ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، روز کرتا رہتا ہے، گردش میں رہتا ہے. تو اس سے تم تھوڑا بہت ہمارا اندازہ لگا سکتے ہو، ہمارے عشق اور اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی طمانینت، اس کی سکینت اور اس کے ڈائنامزم، اس سب کا تھوڑا بہت اندازہ تم لگا سکتے ہو چاند کو دیکھ کر. ہم چو عشقیم درون دل ہر سودائی، ہم چو عشقیم درون دل ہر سودائی، لیک چن عشق ز وہم ہمہ بیرون باشیم. کہ ہم عشق کی طرح ہر سودائی، ہر مجنوں، ہر مفتون کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. لیک چن عشق، لیکن عشق ہی کی طرح ان سب کے وہم و گمان سے بھی ماورا رہتے ہیں. ہم ان میں گھلے ہوئے ہیں، ہم ان میں رچے بسے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے انتہائی قرب میں ہوتے ہوئے بھی ہم جس کے دل میں رچے بسے ہیں اس کے وہم و گمان سے بھی ماورائی کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی وہ ہمیں جاننے کا یا ہمیں پوری طرح کنٹین کر لینے یا عاشق کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ وسوسہ بھی نہیں لا سکتا کہ ہم عشق کی طرح لوگوں کے دلوں میں اور عشق ہی کی طرح ان سے ماورا ہیں. اور چن کے در مت بخ دل لوت، چن کے در مت بخ دل لوت طبق بر طبق است. چن کے در مت بخ دل لوت طبق بر طبق است. ما چرا چارکش مت بخ ہر دوں باشیم. کمال کہ اگر اس طرح کے شعر ہم لوگ 2-4 مرتبہ روز دوہرا لیا کریں نا تنہائی میں، تو کچھ جیسے اپنا مرتبہ بلند ہوتا ہوا محسوس کریں گے، اور دنیا کی محبت اور دنیا داروں سے ڈرنا یا ان کے آگے جھکنا چھپ جائے گا ہم سے. اگر اس طرح شعر ایسی وظیفہ کر لیں کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے دل کے مطبخ میں، ہمارے دل کے باورچی خانے میں طرح طرح کے قسم انتہائی اچھے کھانے جو ہیں وہ طبق بر طبق رکھے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک طبق ایک جنتی کھانے کا ہے، دوسرا طبق دوسری جنتی کھانے کا ہے. مطلب ایسے کھانے جو کھانے کے حریص لوگوں کے بھی وہم و گمان سے باہر ہیں، جو کھانوں کی لذت کا عشق
اور سودا رکھنے والوں کے بھی وہم و گمان سے زیادہ لذیذ ہیں۔ تو وہ کھانے ہمارے دل کے مطبخ میں ہی پک پک کے سجے ہوئے ہیں۔ اب اس میں مطبخ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غذائے روحانی دل کے مطبخ میں تیار ہوتی ہے۔ دل میں آگ ہوگی تو جنت کے کھانے تیار ہوں گے، ورنہ بس یہی سب کھاتے رہو ہوٹلوں وغیرہ میں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مطبخ دل میں ہمارے تو یہ سب نعمتیں میسر ہیں کہ ہمیں گننے کی بھی ہمت نہیں ہے کتنے طبق ہیں۔ تو ماں چرا کاسہ کشے مطبخ ہر دوں بالا، میں ان گھٹیا لوگوں دنیا دار سیٹھوں وغیرہ کے ان دنیا کی دولت کی بار برداری کرنے والے گدھوں سے ہم ان کے آگے کیا رکابی لے کے پھیل جائیں کہ ہمیں بھی کچھ کھانا ڈال دو؟ ہمیں ان سے کیا تعلق؟ یہ تو بار برداری کے گدھے ہیں۔ یہاں جتنا جو امیر ہے وہ بار بردار گدھا ہے۔ تو ان سے ہم جو گدھے کا چارہ ان کے پاس گدھے کے چارے سے زیادہ کوئی خوراک نہیں ہے، تو ہم جا کے ان سے گدھے کا چارہ لے کر کھائیں؟ تو ہم خود کفیل ہیں، ہمیں کھلانے والا کوئی اور ہے، ہم صرف اس کو تیار کرتے ہیں۔ ہم باورچی ہیں اپنے دل کے، اور دل سب سے بڑا نعمت خانہ ہے۔ وقف کر دیم برن بادئے جاں کاسے سر، وقف کر دیم بریں بادئے جاں کاسے سر، تا حریف سریو شبلیو ذنو باشیم۔ یہ سادہ سا ہے لیکن اس میں وہ جو ہے نا کہ وقف کر دیم برن بادئے جاں کاسے سر، اس مصرے کا جواب نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میر کا وہ کاسے سر پہ 2 شعر ہیں وہ لاجواب ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آگے، اور دوسرا یہ کہ کاسے مانگتا دیدار پھرے، ایک اور شعر ہے جس میں کاسے سر وغیرہ کا ہے، اس میں ذکر میر کا بہت بڑا شعر ہے، مانگتا دیدار پھرے۔ بہرحال کسی کو یاد آ جائے گا تو کر لیجیے، وہ بڑا شعر ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ حد ہے کاسے سر کے استعمال کی۔ اب ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وقف کر دیم برین بادئے جاں کاسے سر، ہم نے اپنے کاسے سر کو اس روحانی شراب کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہم نے اپنے کاسے سر کو ایسا بنا لیا ہے کہ بادئے عشق کے علاوہ کوئی سرور اور کوئی نشہ اسے قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے ذہن کو اس کی انتہائی تعقل اور تخیل پر پہنچا کر اس کی اپنی اندرونی تکمیل کر دینے کے بعد وقف کر دیا ہے جنوں کے لیے، وقف کر دیا ہے عشق کے لیے۔ تو آپ سمجھے کتنا بڑا مصرع ہے۔ تا حریف سریو شبلیو ذنو باشم۔ اب اتنی بڑی بات ظاہر ہے ہم لوگوں میں یا میر وغیرہ میں تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تاکہ ہم سری سقطی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ماموں، اور شبلی ان کے خلیفہ حضرت جنید کے، اور ذنون مصری، یہ بہت متقدمین صوفیہ میں سے ہیں اور ائمہ ہیں تصوف کے۔ تو کہتے ہیں تاکہ ہم ان کی صف میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم ان کے حلقے میں بیٹھنے کے لائق ہو جائیں، اس حلقے میں جہاں معرفت کا جام ہے اور محبت کی شراب ہے، تو اس حلقے میں جانے کے قابل ہو جائیں۔
شمس تبریز پے نور تزاں ذرہ شدیم، یا مقطع ہے۔ اب مولانا مقطع ہمیشہ اپنے شیخ کے نام سے کہتے ہیں، تو اس پورے دیوان میں کہیں اپنا نام استعمال نہیں کیا۔ شمس تبریز پے نور تزاں ذرہ شدیم، تاز ذرات جہاں در عدد افزوں باشیم۔ یہ دیکھیں اب وہ معنی تو ہر جگہ جیسے نادر ہیں، اور مطلب سمجھیے نہیں، ان کا ہر البم جو ہے وہ اندیکھی تصویروں سے زیادہ بھرا ہوا ہے دیکھی ہوئی تصویروں کے مقابلے میں۔ شاعر کا ایک البم ہوتا ہے نا، مولانا کے البم میں زیادہ تصویریں ہمارے لیے اندیکھی ہیں، یعنی پہلے کسی البم میں نہیں دیکھی۔ تو یہ جیسے شمس تبریز پے نور تزاں ذرہ شدیم، زاں یعنی اس لیے کہ اے شمس تبریز تیرے نور کے عشق میں، تیرے نور کی خاطر ہم اس لیے ذرہ بنے ہیں، یعنی ہم سب ذرے ہیں اے شمس تبریز تیرے نور سے جگمگانے کے لیے، اور اس لیے ہم نے ذرہ بننا قبول کیا ہے کہ ہم تازہ ذرات جہاں در عدد افزوں باشیم، تاکہ ہم جو زمین پہ جتنے ذرات ہیں فزیکل ذرات، ہم ان سے شمار میں بھی بڑھ جائیں، یعنی کہ ہم ان سے معیار میں تو بڑھ ہی گئے آپ سے نسبت ہوتے ہی، کہ ایک روز نکلنے والے سورج سے روشن ذرے کہاں اور کہاں شمس تبریز کے نور سے اخذ ہونے والی چمک کے حامل ذرے، ان دونوں کو موازنہ ہے۔ تو معیار پہ تو ہم ظاہر ہے کہ بہت آگے ہیں، لیکن اب ایک خواہش ہے کہ ہم مقدار میں ان ذرات زمین سے زیادہ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اپنے شیخ کے لیے ایسا اظہار محبت، اور ایسا کہ ساری دنیا ان کی مرید ہو جائے، اور ایسی ہو جائے اور ویسی ہو جائے، تو اس طرح کا مطلب عاشق کی ایسی تمنا اور طلب، یہ میرا خیال ہے کہ کہیں دکھائی نہیں جا سکتی، یعنی کوانٹیٹی بڑھانا یہ مطلب ایک بالکل نیا تصور ہے۔ تو یہ جناب یہ ہو گیا، اور اب کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن یہ مولانا کے لیے وقف رکھیں۔